السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن، آپ کا سوال ہے، پہلا سوال کہ ختم کرنا کروانا اور فاتحہ دلوانا اور اسی طرح درود کے ختم کرنا، محفل درود کرنا یا مرنے والے کا تیجا چالیسواں اور برسی وغیرہ کرنا، ان چیزوں کے حوالے سے۔ اور اسی کے ساتھ سوال ہے کہ وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے ذبح کی گئی ہو، غیر اللہ کے لیے قربان کی گئی ہو یا غیر اللہ کے استانے پر، دربار مزار وغیرہ پر چڑھائی گئی ہو۔ تو جی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ختم قرآن ہے، ختم کل ہے اور ختم درود ہے، مردوں کے چالیسویں، برسیاں، تیجے، یہ سارے کچھ بدعات ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب النجشی، اور اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ لائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا تو وہ مردود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا تو وہ کام بھی مردود ہے۔ اور اسی طرح ابو داود کی ایک روایت میں، جس کے راوی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچانا، نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کے اندر ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اختیار کر رکھی ہیں، مردے کا تیجا ہو، چالیسواں ہو، برسی ہو، اور مردے کے لیے ختم قرآن کی محفلیں ہوں یا دکان مکان وغیرہ کی برکت اور اوپننگ کے لیے ختم قرآن کی محفلیں ہوں، چاہے گھر کے افراد خانہ مل کر ختم قرآن پڑھیں یا مسجد میں سے چھوٹے بچوں کو لے آ کر ختم قرآن کروایا جائے، یا محلے کی خواتین مل کر ختم قرآن کریں، یا پھر گٹھلیوں پر اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر اور وردوں کا ختم کریں، یہ تمام کام مردود کام ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا دربار مزار پر ذبح کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ قرآن پاک سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے، آیت مبارکہ 173 ہے، 173، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے یہ چیز بھی حرام ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کی بجائے غیر اللہ کا نام پکار دیا جائے، یا یہ کہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کی جائے، جیسے چاہے وہ چیز ذبح کی جائے یا وہ چیز کھیر ہو، حلوہ ہو، وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جانے والی بھی، غیر اللہ کا نام جس پہ ذبح کے وقت پکارا جائے وہ بھی، جیسا کہ اہل بدعت اور اہل شرک کرتے ہیں کہ بزرگوں کے نام کی 11ویاں دیتے ہیں، اور یہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی 11ویں دے رہے ہیں، اس سے عبد القادر جیلانی خوش ہوگا اور وہ اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی اور شفاعتی بنے گا، یا یہ کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، بزرگوں کی موڑتا نہیں، ہماری ان بزرگوں کے آگے، بزرگوں کی اللہ کے آگے۔ تو اس وجہ سے لے کر مرنے والوں کے نام پر 11ویاں بھی کی جاتی ہیں، اور اسی طرح دیگر چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں۔ اور دربار اور مزار، تو ان چیزوں کا بنانا حرام ہے، اور ان کو پوجنے والوں پر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی کی ہے،
اور دربار مزار بنانا منع بھی کیا، گرانے کا حکم بھی دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ پیارے نبی نے قبروں کو پختہ کرنے، قبروں پر بیٹھنے، قبروں پر عمارت بنانے، قبروں پر لکھنے سے منع کیا، اور قبروں کی پوجا پاٹ کرنے والوں پر لعنت بھی کی۔ ابو داود، مسلم اور بخاری۔ تو اس لیے یہ تمام اعمال حرام اعمال ہیں، اور جو کچھ قبروں اور مردوں اور درباروں اور مزاروں پر کیا جاتا ہے تو شریعت نے ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو روکا۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے داماد کو بھیجا اور کہا کہ ہر اونچی قبر کو گرا کر زمین برابر کر دیا جائے۔ شریعت نے قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچا بنانے سے منع فرمایا، ابو داود وغیرہ۔ تو یہ تمام اعمال حرام اعمال ہیں جن کا ارتکاب آج کلمہ پڑھنے والے عقیدت اور محبت کے نام پر کیے جا رہے ہیں۔ اب اسی چیز کو جب اہل الحدیث بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اہل الحدیث گستاخ ہیں، جناب یہ بے ادب ہیں، یہ چار اماموں کو نہیں مانتے، یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کے انکاری ہیں۔ تو آپ کا سوال بھی یہی ہے کہ کیا اہل حدیث چار اماموں کو نہیں مانتے؟ میری بہن، اہل الحدیث چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اپنے لیے مقتدا مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، راہبر و رہنما مانتے ہیں، سب کچھ جو ماننے کے لائق ہے وہ مانتے ہیں۔ ہاں اگر نہیں مانتے تو پیغمبر نبی رسول نہیں مانتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی مانتے ہیں۔ ہم اپنے سے ان گنت لاتعداد گنا زیادہ صاحب علم و عمل مانتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ ائمہ دین ہوں اور اپنی ذات کی حقارت بیان کرنے کے لیے میں جملہ استعمال کرنے لگا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جوتی ہو، میرے گلے کا ہار ہو، تو ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے خلاف یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل الحدیث چار اماموں کو نہیں مانتے، چار اماموں کو نہیں مانتے۔ تو بے شک ہم مانتے ہیں، یہ محض ایک جھوٹ ہے۔ ہمارا کہنا فقط اتنا ہے کہ ایک طرف جناب عبداللہ جناب آمنہ کا لخت جگر ہو، ایک طرف جناب عبد المطلب شیبہ بن ہاشم کا پوتا ہو، ایک طرف ابو طالب کا بھتیجا ہو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل حدیث کا یہ کہنا ہے، اہل الحدیث کا یہ کہنا ہے ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور دوسری طرف پوری اللہ کی مخلوق ہو، تو تمام کو پیٹھ کی جائے گی اور اپنا چہرہ اپنا سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی پوری مخلوق کو پیٹھ کر لینا درست ہے۔ اگر پیٹھ نہیں کرنی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مخلوق ساری ایک طرف، اکیلا محمد ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ نہیں ٹھکرایا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، یہی کہنا ہے اہل الحدیث کا۔ اسی پر ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ اہل الحدیث ائمہ کو نہیں مانتے، یا ائمہ دین ائمہ اربعہ کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ محض ایک پراپیگنڈا ہے، یہ محض ایک جھوٹ ہے، اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فرمان، اذا جاء الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، حدیث رسول ابو حنیفہ کے سر پر
اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آنکھوں پر۔ تو جب پیارے نبی کی حدیث آ جائے پھر کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی جو حدیث کے خلاف ہوگی۔ کیوں؟ کلمہ ہم نے امام کے نام پہ نہیں پڑھا، کلمہ ہم نے محمد کے نام پہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبادت کے لیے فقط ایک اللہ کافی، اتباع اور اطاعت کے لیے ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیوں پوری دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ ہم سے ہماری قبر میں پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، بتا تو اس بندے محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کتاب الجنائز وغیرہ۔ ہم سے ہماری قبر میں ابو حنیفہ کے متعلق رحمہ اللہ نہیں پوچھا جائے گا، تو اس لیے ہم محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دم بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن میں ہماری شفاعت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کرے گا، ہماری شفاعت کرے گا آمنہ اور عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا پوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے پیاس بھرے دن میں جب شدت پیاس اپنے عروج پر ہوگی، ہمیں کوثر کا پانی ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں پلائے گا، قیامت کے دن میں ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا عائشہ اور حفصہ رضوان اللہ علیہما کا سرتاج شوہر خامد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہم اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کا درس دیتے ہیں اور اسی کی اطاعت اور اسی کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی چیز کو لے کر کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ائمہ دین کے گستاخ ہیں، تو ہم ائمہ دین کے کوئی گستاخ نہیں ہیں۔ ائمہ دین، ائمہ اربع بشمول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں قصیدے پڑھنا، ان کی قدر و منزلت کو بیان کرنا، ان کے رتبے کو، ان کی شان کو بیان کرنا اپنے نیک اعمال میں اضافے کا باعث ہے، اور امام ابو حنیفہ ہوں یا دیگر ائمہ، ان کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، ان کو بلا بلا کہنا اپنے اعمال کو برباد کرنے کا سبب ہے۔ تو جب ہمارا یہ کہنا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ائمہ دین، ائمہ اربع رحمہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں؟ ائمہ کی گستاخی، ائمہ کی بے ادبی، ائمہ کی توہین، ائمہ دین کو برا بلا کہنا اپنے خراب اعمال میں اضافہ ہے، اور ائمہ دین کے قصیدے پڑھنا، ان کی شان بیان کرنا اپنے نیک اعمال میں اضافہ ہے۔ تو ایسا کہنے والے تو ہرگز ائمہ دین کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ ایک قول میں آپ کو شہید اسلام علامہ احسان علیہ شہید رحمہ اللہ کا بھی سنائے دیتا ہوں، جو لاہور 5 چمبر لین روڈ کے قریب ضیاء الحق کے دور حکومت میں، نواز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں بم دھماکے میں زخمی ہوئے، اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور بقیع قبرستان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینۃ المنورہ میں دفن ہوئے۔ علامہ شہید رحمہ اللہ نے کہا، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، مسلمان تو دور اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جب اہل حدیث کا یہ کہنا ہو تو ایسی جماعت ائمہ کی گستاخ نہیں ہو سکتی۔ یہ محض ایک پراپیگنڈا ہے کہ جناب یہ ائمہ دین کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا سوال تھا، میرے پاس بخاری ہے، مسلم ہے، تو مجھے حدیث کیسے ڈھونڈوں گی کسی موضوع کے متعلقہ اگر حدیث تلاش کرنی ہو؟ تو میری بہن صحیح بخاری مسلم ہو یا
دیگر کتب احادیث ہوں، صاحب کتاب نے اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ چیپٹر باندھے ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی کتاب کے اندر مختلف کتاب لائے۔ مثال کے طور پر امام بخاری کتاب الایمان لائے، ایمان کے تعلق سے کوئی حدیث تلاش کرنی ہے تو کتاب الایمان میں آئے، علم کے تعلق سے کوئی حدیث تلاش کرنی ہے تو کتاب العلم میں، وضو کے حوالے سے کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہے تو کتاب الوضو کے اندر، اسی طرح غسل ہے، حیض ہے، تیمم ہے، نماز ہے اور جنازہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، تجارت خرید و فروخت لین دین ہے، جہاد ہے، غزوہ ہے، کھیتی باڑی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر ایک کے تعلق سے جو ہے وہ باقاعدہ ابواب قائم کیے گئے، کتاب کا عنوان دیا گیا ہے، تو اسی حساب سے آپ کو حدیث مل جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس سلسلے میں سیکھنا بھی ضروری ہے، تو کسی عالم دین سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ العزیز جو وہ آپ کو سکھائیں پھر اسی طرح سیکھیں، تو کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ حدیث کا تلاش کرنا۔ واللہ اعلم بالصواب۔